میٹھی عید کا آج دوسرا روز، کل کے مہمان آج بنیں گے میزبان۔ عید ملن پارٹیاں ہوں گی، خوابوں کا دور چلے گا۔ عید کا دوسرا دن بھی خوشیوں سے بھرپور بنانے کا پلان تیار۔ مرد و خواتین نے مہمانوں کی مہمانداری اور پکوانوں کی فہرستیں تیار کر لیں۔ کسی نے ٹکا بوٹی کا سامان منگوا لیا تو کوئی کڑاہی اور مٹن پر ہاتھ صاف کرے گا۔ عید کے دوسرے روز بھی موج مستی جاری رہے گی۔ بچے نانا نانی سے ملیں گے، عیدی کے دور چلیں گے۔ پارکس اور تفریح گاہوں میں خوب سیر سپاٹے ہوں گے۔ بچوں نے بڑوں کو گھومنے کے لیے تیار کر لیا۔ سیاسی بحران کیسے حل کیا جائے، وزیر اعظم شہباز شریف متحرک۔ سیاسی قیادت سے رابطے، وزیر اعظم کا حکومت میں شامل جماعتوں کے سربراہان کو ٹیلی فون۔ مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، سردار اختر مینگل کو ٹیلی فون۔ عید کی مبارکباد کے ساتھ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے سراج الحق کو بھی فون کیا۔ امیر جماعت اسلامی نے شہباز شریف سے کہا، بطور وزیر اعظم آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ سیاسی بحران کا حل نکالیں۔ شہباز شریف نے کہا، مشاورت کے لیے 26 اپریل کو اتحادیوں کا اجلاس بلا لیا۔ بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ عوامی مفاد عامہ، پبلک انٹرسٹ، کسی ایک کا انٹرسٹ نہیں، پبلک انٹرسٹ، کتنے سو موٹو لیے ان کاموں کے لیے کہ جہاں پر قیدیوں کے ساتھ انصاف ہو، ان کے ساتھ بہتری ہو۔ ہماری اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کاوشوں سے پاکستان ان چیلنجز سے نکل سکے۔ یہ تبھی ہوگا کہ ہم سب مل بیٹھیں۔ اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می، اٹس اباؤٹ اس۔ بتائیں قیدیوں کے ساتھ انصاف کے لیے کتنے سوموٹو لیے گئے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوال۔ سوموٹو کا مقصد مفاد عامہ ہوتا ہے، نہ کہ فرد واحد۔ لاہور کی سینٹرل جیل کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے بہترین مفاد میں سب کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ ملک کو جلد بحرانوں سے نکال لیں گے۔ مجھے علم ہے جیل کے اندر عید کے کیا معنی ہیں۔ جیل میں ہزاروں قیدی ہیں جن کی فوری رہائی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے جیل کے مختلف حصے دیکھے، قیدیوں سے ملے، ان کے مسائل سنے اور تحائف تقسیم کیے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے قیدیوں کی سہولیات پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے جیل حکام سے کہا، بتائیں جیل میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا تو عوام کو سڑکوں پر نکالوں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے پھر واضح کر دیا۔ زمان پاک میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا، عوام کو تیار کرنا ہے، کسی بھی وقت کال دے سکتا ہوں۔ ہم ملک میں انصاف اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ آزادی چاہتے ہیں تو پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی۔ آزادی کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ یہ غلام ذہنیت کے لوگ ہیں۔ غلامی میں ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں۔ پیسے دینے کے لیے جو ہے وہ بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا، اور بل کا پیش کیا جانا اس لیے ضروری تھا کہ اس کے اوپر پارلیمنٹ کی ایک قرارداد تھی۔ پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن کیا تھا، اس کی موجودگی میں حکومت براہ راست یہ ادائیگی نہیں کر سکتی تھی، تو وہ جو بل پیش ہوا ہے وہ پارلیمنٹ نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ حکومت اکتوبر سے قبل انتخابات کے لیے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے تیار۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں، پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے حکومتی ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا پریکٹس بل آئینی عمل ہے۔ اگلے 16 دن میں الیکشن کے انتظامات مکمل کرنا ممکن نہیں۔ پارلیمنٹ نے بھی فنڈز کے لیے الیکشن بل بھی مسترد کر دیا ہے۔ عجیب فیصلہ ہے کہ سیاستدان معاہدہ کر لیں تو الیکشن کی تاریخ بڑھا دیں گے۔ بدقسمتی سے عدالت عظمیٰ میں بھی اختلاف موجود ہے۔ فیصلوں پر عدالت کے اندر سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تحریک انصاف کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو جس آئینی بحران سے دوچار کر دیا گیا ہے اس سے نکالا جائے۔ اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک موقع فراہم کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی کوشش ہے ملک کو آئینی بحران سے نکالا جائے۔ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی ملتان میں گفتگو۔ کہا، سپریم کورٹ نے تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کر آئین کے حوالے سے معاملات طے کرنے کا کہا۔ 26 تاریخ کو تمام جماعتیں مل بیٹھیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی میں کروں گا۔ نیک نیتی سے آئین پاکستان کی حفاظت کے لیے مل کر بیٹھنا اچھی بات ہے۔ پی ڈی ایم حکومت اس نشست کو تاخیری حربے کے طور پر استعمال نہ کرے۔ 27 کی تاریخ میں سب کچھ واضح ہو جائے گا، الیکشن کے لیے حکومت فنڈز دیتی ہے یا نہیں۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو معیشت جو ہے اسی طرح ہی ڈاواڈول رہے گی۔ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ایک اسٹیبلٹی اور ایک کنٹینیوٹی چاہیے۔
سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی بحران ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا اعتراف. سیالکوٹ میں گفتگو کرتے خواجہ آصف بولے قانون کے دائرے میں رہ کر استحکام آ سکتا ہے. ذاتی خواہشات پر ذاتی جھنڈے کی وجہ سے عدم استحکام ہے. ہم سیاستدان بعض اوقات 100% نہیں کر پاتے. جب سپریم کورٹ میں تقسیم پیدا ہو جائے, سپریم کورٹ میں اقلیتی رائے کو اکثریتی رائے پر فوقیت نہیں دینی چاہیے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اگلے مورچوں کا دورہ. باجوڑ میں افسران اور جوانوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کی. عید کا دن پاک افغان بارڈر پر تعینات فوجی جوانوں کے ساتھ گزارا. بلند حوصلے کو سراہا. ISPR کے مطابق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج ملکی سالمیت کو درپیش کسی بھی خطرے کو ناکام بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. وطن کے محافظ کٹھن راستوں, سخت موسمی حالات اور پیاروں سے دور رہ کر بھی فرائض کو مقدم رکھتے ہیں. ان کے لیے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ مقدس کچھ نہیں. وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا تمام سروسز چیف کو فون. چیئرمین جوائنٹ آف چیفز, آرمی چیف, ایئر چیف اور نیول چیف کو مبارکباد دی. بولے قوم کو اپنی افواج پر فخر ہے. قوم اپنے محافظوں کی ہی بدولت امن و سکون سے خوشیاں منا رہی ہے. ISPR کے مطابق مسلح افواج اور عسکری قیادت کی جانب سے قوم کو عید الفطر کی مبارکباد. پیغام میں کہا کہ پرامن ماحول میں عید الفطر کا تہوار ہمارے شہداء اور غازیوں کے مرہون منت ہے. بلاول بھٹو نے ایرانی سعودی عرب سفارتی تعلقات کی بحالی مسلم امہ کے لیے خوش آئند قرار دے دی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو ایرانی ہم منصب حسین امیر کا فون. عید کی مبارکباد. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ایرانی ہم منصب سے کہا سفارتی تعلقات میں بہتری خطے کی ترقی اور استحکام میں بھی معاون ثابت ہوگی. پاکستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان بہتر تعلقات کا خیر مقدم کرتا ہے. آئین کے اندر امینڈمنٹ کے بغیر 2/3 میجورٹی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا کہ الیکشن کو کوئی روکے. اس کا اظہار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 8 رکنی بینچ کے ججز نے کیا ہے. الیکشن کا مسئلہ آئینی طور پر حل نہ ہوا تو مزید الجھ جائے گا. آئین میں 2/3 اکثریت سے کی گئی ترمیم کے بغیر الیکشن کوئی نہیں روک سکتا. تحریک انصاف کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کہتے ہیں پنجاب میں نون لیگ کو ٹکٹ کے لیے امیدوار ہی نہیں ملے. خفتیں مٹانے کے لیے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. وفاقی وزیر ایاز صادق نے فواد چودھری سے رابطہ کیا ہے. دعا ہے کہ اسی سے کوئی رستہ نکلے اور صاف شفاف الیکشن ہو. جو کیوں ہیں ان کو پارلیمنٹ کی سننی چاہیے. ہمارا کنسنسس جو ہماری بات بھی ان کو سننی چاہیے. تو اس لیے ہم اس کے پیروکار نہیں ہیں عمران خان صاحب کے. انہوں نے تو پہلے اپنے اسپیکر کی قربانی کر دی, پھر اپنے گورنر کی چودھری سرور صاحب کی قربانی کر دی, پھر ایک شریف آدمی بزدار صاحب نے ان کی قربانی کر دی. پیپلز پارٹی ڈائیلاگ پر یقین رکھتی ہے. سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کشیدہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر سیاسی ڈائیلاگ کا آغاز اطمینان بخش قرار دیا. ملتان میں گفتگو کرتے ہوئے بولے سیاسی جماعتوں کے مابین گفت و شنید جمہوریت کا حسن ہے, لیکن صرف ایک صوبے میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ایک ساتھ الیکشن میں ہی شفافیت نظر آئے گی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ ملک میں سیاسی آئینی اور معاشی بحران ہے. تمام ادارے ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہیں. الیکشن کمیشن صحیح الیکشن نہیں کروا سکا. اب پھر الیکشن سے قبل ہی الیکشن متنازع بن گئے. مزید بولے یہ ملک 2 پارٹیز کا نہیں 23 کروڑ عوام کا ہے. چاروں صوبوں میں ایک ہی وقت الیکشن ہونا چاہیے. عید کے بعد سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے. گورنر سندھ کامران خان تیسوری کی جانب سے گورنر ہاؤس میں عید پر عوامی ڈنر اور قوالی کا اہتمام. مرحوم امجد صابری کے صاحبزادے مجدد امجد صابری نے والد کا کلام سنا کر سما باندھ دیا. افضل صابری نے بھی خوبصورت پرفارمنس پیش کی. گورنر سندھ کامران خان تیسوری اور حاضرین کی جانب سے بھرپور داد. گورنر سندھ کہتے ہیں عوام حکمرانوں کو اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں مسائل بتا سکیں. عوام سے رابطے کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی گورنر ہاؤس لاہور آمد. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے گورنر پنجاب کو عید کی مبارکباد دی. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان اور محسن نقوی کا
शहदाए वतन की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा, पूरी कौम शहदा की अजीम कुर्बानियों को कौम सलाम पेश करती है। मोहसिन नकवी बोले, वतन अजीज की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर करने वाले कौम के हीरो हैं। कौमी खाना और मरदमशुमारी में पहली मरतबा डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कराची को होने वाले बड़े नुकसान का कुछ अजाला बरवक्त हो गया। एक लीक और मसनूई जहानत के निज़ाम के जरिए कराची कम शुमार किए गए सेंसर ब्लॉक्स की निशानदही मुमकिन हो सकी। सियासी जमातों का दावा है कराची की आबादी 3 करोड़ है, जो नादरा का रिकॉर्ड भी बताता है। आज़ाद कश्मीर में फिर सियासी बहरान सर उठाने का इम्कान। पीटीआई ने पीडीएम के साथ पावर शेयरिंग फार्मूला मुस्तरद कर दिया। स्पीकर के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार को वोट देगी। मुआहदे के मुताबिक स्पीकर पीपल्स पार्टी का होना था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी को मंगल को जमान पाक तलब कर लिया। अपोजिशन जमातों ने भी ताज़ा सूरत हाल पर मुशावरत शुरू कर दी है। और कराची चिड़ियाघर की बीमार हथनी नूर जहां चल बसी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान के मुताबिक हथनी एक रोज़ से बुखार में मुब्तला थी। हथनी को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की। नूर जहां का इलाज आलमी सतह की माहिरीन की निगरानी में किया गया। 4 पास की टीम आज पहुंचेगी। हथनी का पोस्टमार्टम किया जाएगा, म्यूजियम में रखा जाएगा।